میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ سب کا ویلکم استقبال ہے اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ سب کو بدگمانی اور وسوسے اور برے خیالات سے کیا کیا نقصانات اور کیا کیا بیماری لگتی ہیں کیا نہیں، بہت گمان میں ہے میری بہنیں۔ آج کل جادو ٹونا کرنا کرانا اور بہت جنات بھوت پلیت کے اثر اکثر عورتوں کو ہو جاتے ہیں۔ وہ کس بنا پر ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، آئیے گا میں حدیث نبوی اور قرآن کے حوالے سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بیان کروں گی۔ تو میری بہنوں بہت ہی توجہ سے، بڑے ہی پیار سے اس ویڈیو کو سنیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اگر جادو جنات اور بھوت پلیت سے میرے بھائی بھی ان میں مبتلا ہیں اور میری بہنیں بھی اگر چاہتی ہیں کہ ان سے وہ بچ جائیں، ان سے اللہ کی امان میں رہیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی اللہ کے ولی کا، اور اس سے بعد میں آپ کو کس طریقے سے اس سے ہم نکل جائیں، اس وسوسوں سے، اس بدخیالی سے، اس گھر میں جو ہمارے بدخیالی سے پریشانیاں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، ماں بیٹیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں اس ویڈیو کو، یہ ویڈیو صرف آپ کے کام کی ہے میرے بھائیوں جو بدگمانی میں رہتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تو آپ اس سے، ان بیماریوں سے، ان بدفعلیوں سے، ان بدگمانیوں سے آپ ضرور بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے گا آج کا دور فتنہ اور فساد کا دور ہے، طرح طرح کی تباہی اور بربادی کا دور ہے۔ آج کے انسانوں میں کون سی برائی ہے جو نظر نہیں آتی؟ آج کا مسلمان قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا نظر آ رہا ہے، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں اور صغیرہ چھوٹے گناہ کو۔ بہرحال گناہ ہے اور گناہ، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف شراب، کباب، قتل اور زنا اور نمازوں کو چھوڑنا صرف گناہ نہیں سمجھا جاتا، مطلب یہ تو گناہ ہے ہی، سب کو معلوم ہے، بلکہ بعض گناہ تو ایسے بھی ہیں کہ بہت سے لوگ تو اس کو گناہ ہی نہیں جانتے۔ یعنی جو قتل اور زنا اور نمازوں کو چھوڑتے ہیں یہ تو گناہ ہے ہی، ان کی تو غلطی نہ کہیے گا، لیکن بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان گناہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، بہت سے ایسے گناہ ہیں جو لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اگر سمجھتے بھی ہیں تو کثرت کے ساتھ لوگ اس میں مشغول نظر آتے ہیں، اس میں معمول نظر آتے ہیں، اور وہ گناہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی وہ بلا ہے اور ایسا خطرناک آگ ہے جس میں گھر کا گھر، خاندان کا خاندان جل رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے اور نیست و نابود ہو رہا ہے۔ بدگمانی بہت ہی بدترین بیماری ہے جو دل اور دماغ کو بیماری بنا دیتی ہے۔ پھر انسان ہر کسی کے لیے برا سوچتے رہتا ہے، ہر ٹائم ہر انسان کو وہ برا ہی برا سوچتا رہتا ہے، جس سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم اور گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے، یہ ایسے وسوسے لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اس کی بارگاہ میں وہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے گا ایسے ہی چھوٹا سا واقعہ، حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور پرہیزگار بندوں میں سے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ دریا کے کنارے ذکر اور فکر میں مشغول تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی
جو دریا کے کنارے ایک عورت کو کچھ کھلا اور پلا رہا تھا۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ نے گمان کیا اور سمجھا کہ یہ نوجوان کسی غیر عورت کے ساتھ ساحل دریا کے کنارے گناہ کر رہا ہے۔ اے میری پیاری اسلامی بہنوں، اسے غور سے سنیں۔ شراب اور کباب میں مشغول ہے، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا میں ایک کشتی ہے جو آ رہی ہے۔ ساحل سے پہلے ہی کشتی غرق آب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس شخص نے کشتی میں 5 لوگ سوار تھے، سب ڈوبنے لگے۔ وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ تھا جلدی سے دریا میں غوطہ کر 3 لوگوں کو جان بچا لی، یعنی اس شخص نے جو دریا کے کنارے میں بیٹھا تھا، دریا میں غوطہ کر 3 لوگوں کی جان بچا لایا، اور ابھی 2 لوگ پانی میں غوطہ کھا رہے تھے کہ وہ نوجوان حضرت فضل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے فاضل، تم نیک ہو اور پارسا ہو اور میں تو ایک گنہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں۔ میں نے 3 بندوں کی جان اللہ کے فضل سے بچائی، اب تم 2 بندوں کی جان بچا لو۔ حضرت فاضل بن عیاض اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر جلدی سے وہ نوجوان دریا میں جا کر کے ان 2 لوگوں کو بھی بچا کر کے باہر نکال لایا۔ اب تو حضرت فضل سمجھ گئے کہ جس کو میں نے شرابی اور گنہگار گمان کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک اور مقبول بندہ ہے۔ اس مقبول شخص نے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے فضل، میرے لیے آپ کے دل میں جو بدگمانی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لیجئے، معاف کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اور میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ کو معاف فرماتا ہوں۔ میں خود بھی یہ فضل میں حج بیت اللہ کے لیے